نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر کے بارے میں آج آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور لیلۃ القدر کے لیے آج آپ کو ایک خاص دعا بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر کی پہچان کیا ہے اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر آپ کو وہ دعا بتاؤں گا جو دعا آپ لیلۃ القدر کی رات پڑھیں گے اور آپ کی قسمت انشاءاللہ تعالی کھل جائے گی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے راجح اور مضبوط قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت قرآن نے بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن پاک کو اتارا لیلۃ القدر کی رات۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ رات کون سی ہے آخری عشرے میں؟ یہ فضیلت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور لیلۃ القدر میں ایسی کون سی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے اور ہم عبادت کر سکیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق کی راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 کو۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر مساجد میں عبادات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہے اور مسجد میں عبادت کے لیے آئے، اور پورے کی پوری رات لوگ عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ کیا کرتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہمارا بحث نہیں، لیکن اگر ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو 27ویں کے ساتھ خاص کر دیا تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے امت کو لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت سے محروم کر دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے۔ بس کسی بزرگ نے کہا کہ 21ویں، کسی بزرگ نے کہا 23واں، اور کسی نے کہا 25واں، اور کسی نے کہا 27واں، اور لوگ 27ویں کے پیچھے پڑ گئے۔ خاص طور پر عبادات کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور بقیہ راتوں سے یہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس رات لیلۃ القدر ہوئی تو ٹھیک، لیکن اگر خدا نخواستہ نہیں ہوئی، 21 کو ہوئی یا 23 کو ہوئی یا 25 کو یا 29 کو، تو آپ نے امت کو فضیلت سے محروم کر دیا۔ بہرحال اس کے لیے کوئی رات مخصوص نہیں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے 21ویں، 23ویں، 25، 27 اور 29ویں کی رات۔ اب یہ فضیلت کیا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اس رات جس شخص نے بھی عبادت کی
تو اس کو اجر ملتا ہے 1000 مہینوں سے افضل، یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر من الف شہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا 1000 ماہ سے افضل ہے، 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اگر آپ 1000 مہینے بھی لے تو 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت ہوئی، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت ہوئی۔ اب اللہ جانے اللہ اس سے زیادہ کتنا دیتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب اس میں کیا کیا کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو؟ تو ہمیں سب سے زیادہ اس میں 3 چیزوں پر زور دینا چاہیے۔ نمبر 1 عبادت، نوافل پڑھیں، نوافل پڑھیں، پوری رات نوافل پڑھتے رہیں، اور نوافل میں قرآن پڑھتا رہے، یا نوافل کے بغیر تلاوت کریں، اور تیسرے نمبر پر دعا مانگا کریں۔ یقین جانیے اگر آپ یہ 3 کام کریں گے، اس رات نوافل ادا کریں گے، دعا کریں گے اور تلاوت کریں گے، تو آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، نوکر پیشہ ہے، پوری رات ہمارے لیے جاگنا مشکل ہے، پوری رات ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو اب کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی غفور اور رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، حلیم ذات ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ نے پوری رات عبادت کی تو اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، لیکن اگر آپ نے پوری رات عبادت نہیں کی تو آپ کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس رات جس شخص نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی، جس شخص نے اس رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور تراویح کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد سو گئے، کچھ نہ کیا، اور پھر فجر کی نماز پڑھ لی، تو اس کو بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کا کچھ حصہ ضرور مل چکا۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا رؤوف اور مہربان ہے، کتنا شفیق اور مہربان ہے۔ کیونکہ پچھلے امتوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی تو عبادات زیادہ ہوتی تھی، ہماری امت کی عمر کم ہوتی ہے تو عبادت کم ہوتی ہے، تو اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی یہ رات صرف اور صرف اس امت کو عطا کر دی ہے، اس سے پہلے یہ رات کسی بھی امت کو نہیں ملی۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا احسان ہے۔ تو کم سے کم آپ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کر بھی، فجر کی نماز پڑھ کر اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کتنا بڑا رحیم اور کریم۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائی، اس رات، ایک رات نہیں، اگر 1000 لیلۃ القدر بھی ایسے لوگ پائے جن میں یہ 3-4 خوبیاں موجود ہیں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ غصہ کرنے والا، حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، سود کھانے والا، اور لوگوں کے حقوق تلفی کرنے والا، ایسے لوگ، یا شرابی یا ماں باپ کا نافرمان، ایسے لوگ ایک لیلۃ القدر نہیں، اگر 1000 لیلۃ القدر بھی پائے تو ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو کم سے کم ان 10 دنوں میں سے پہلے ان 10 دنوں سے پہلے ہم توبہ کر کے ان گناہوں سے صاف ہو کر لیلۃ القدر کی رات بخشش سے محروم نہ رہ پائے۔ اب اس رات
ہم پڑھے کیا دعا پڑھے، کون سی دعا پڑھے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم اس رات کو پاؤ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اگر آپ اپنے لیے مانگتے ہیں تو فاعف عنی پڑھیں گے، اور اگر آپ جمع اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو ایک ساتھ جمع کے لیے عنا پڑھیں گے اور خالص اپنے لیے عنی پڑھیں گے۔ پوری رات آپ یہ دعا پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی رزق میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔